الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضيع سنتي فقد حرمت عليه الشفاعة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز جائے جو قلم بھی تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں خامی ہو تو سب کچھ نامکمل ہے یا الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود پہنچے نگر نگر کا سلام پہنچے واجب احترام میرے عزیز بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اس مجلس کو بادل کر قیمتی اور افضل بنانے کے لیے سب سے پہلے امام الانبیاء سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام میرے عزیز بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں یہ مہینہ شعبان المعظم کا چل رہا ہے اور اسی شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو شب برات کہی جاتی ہے شب برات کی رات کو کیا ہوتا ہے اس کی کیا شان ہے کیا فضیلت ہے کیا مرتبہ ہے شب برات کی رات کو کن کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے کون خوش نصیب ہے اور کون بد نصیب ہوتے ہیں شب برات کی رات کن کے لیے شب برات ہے اور کن کے لیے شب برات جو ہے وہ عذاب ہے
شب برات ہم مناتے ہیں اور شب برات کی ہمیں انتظار ہوتا ہے، کیونکہ اس شب برات کی رات کو ہر انسان کا رزق، ہر انسان کی تکلیف، آسانی، موت سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے پورے سال کا۔ گویا کہ شب برات کی رات کو بچت کی رات ہے۔ شب برات کی رات رب کی طرف سے بجٹ پیش کیا جاتا ہے پورے سال کا انسان کیا زندگی یا انسان کی موت یا آسانی یا تکلیف، مشکلات سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ شب برات کی رات کو جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی وہ کون سے لوگ ہیں کہ شب برات کی رات کو عبادت تو کریں گے، ذکر و اذکار تو کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت تو کریں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر فریاد تو کریں گے، اپنے آنکھوں سے آنکھوں کو بہائیں گے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ پیارے محبوب رحمت للعالمین نے فرمایا کہ شب برات کی رات کو ایسے بھی لوگ ہیں جن کی شب برات کی رات کو بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے سب سے پہلا وہ انسان، وہ شخص جو شرک کرتا ہے، شرک کرنے والا شب برات کی رات کو اگر عبادت کرے گا تو اس کی عبادت کسی کام کی نہیں ہوگی جب تک وہ شرک سے توبہ نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العزت شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرماتے، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے، لیکن شرک کرنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یا معاذ، 3 مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے حضرت معاذ اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ عزت دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ ہی آسیاں دینے والا ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، سب کچھ کا مالک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مجھے مارنا چاہے، اللہ نہ چاہے گا تو مجھے کوئی مار نہیں سکے گا۔ اللہ اگر مجھے ذلیل کرنا چاہے، ساری دنیا مل کر ہمیں عزت بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ ہمیں اگر عزت دینا چاہے، ساری دنیا مل کر ہمیں ذلیل نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ اولاد دینا نہ چاہے، ساری دنیا مل کر ہمیں اولاد نہیں دے سکتے۔ اللہ چاہے گا تو اولاد ملے گی، اللہ چاہے گا تو عزت ملے گی، اللہ چاہے گا تو زندگی ملے گی، اللہ جو چاہے گا وہی کچھ ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے شب برات کی رات کو شرک کرنے والی کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوسرا انسان والدین کا نافرمان، والدین کے نافرمان شب برات کی رات کو اگر کوئی عبادت کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، فریاد کریں گے، صلاۃ تسبیح کریں گے، نوافل کریں گے، لیکن پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی کیونکہ ان کے والدین اس سے ناراض ہیں۔ تو اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہمیں چاہیے ان کو راضی کر لیں،
اگر راضی ہے تو مزید ان کی خدمت کریں تاکہ شب برات کی رات کو ہم شب برات کی رات سے اور اجر ثواب سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر کی خدمت کے اندر ایک صحابی نے آگرہ کیا، اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دیں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرے دل کی خواہش ہے، میرے دل کی حسرت اور تمنا ہے، اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دیں، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرا صحابی کہ آپ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اور میرا اللہ کے پیغمبر میری بوڑھی اماں زندہ ہے، اور میرا اپنے والدہ کی خدمت کر، یہی تیرا حج اور تیرا عمرہ اور تیرا جہاد ہے۔ اللہ نے جہاد پر اجر عطا فرمائے گا، اللہ نے حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جا کر اپنے والدین کی خدمت کر۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ناک مٹی سے بھر جائے، ناک مٹی سے بھر جائے، ناک مٹی سے بھر جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کن کی ناک مٹی سے بھر جائے؟ آپ نے فرمایا جس کے والدین زندہ ہے اور وہ اپنے والدین کو راضی نہ کرے تو اس شخص کا ناک مٹی سے بھر جائے، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اس نے والدین کی خدمت کر کے والدین کو راضی نہ کر سکا، اس کی ناک مٹی سے بھر جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر ممبر پر تشریف لائے، یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے جب پوچھا گیا، اللہ کے پیغمبر جہاں ممبر کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آمین کہی تھی تو کیا وجہ تھی؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جبرائیل نے دعا مانگی تھی اور اس دعا پر میں نے آمین کہی تھی۔ تو ایک سے ایک شخص بھی تھا کہ جو اپنے والدین کو زندگی میں پا کر اپنے والدین کو راضی نہ کرے، جبرائیل نے کہا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آمین۔ جو والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے، وہ انسان ہلاک اور برباد ہو جائے۔ یہ جبرائیل نے دعا مانگی، اللہ کے پیغمبر نے دعا کر آمین کہی۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شب برات کی رات کو والدین کا نافرمان جتنی چاہے عبادت کرے گا پھر بھی اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا انسان حسد کرنے والا، پہلا شرک کرنے والا۔ اگر ہمارے اندر شرک کی بیماری ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، زندگی موت عزت ذلت اولاد سب کچھ وہ مالک ہے، وہ اللہ کی مشن کر رہا ہے۔ اور اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کو شب برات سے پہلے راضی کر لیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تیسرا انسان حسد کرنے والا۔ دنیا کے اندر اگر والدین کو فیصلہ کرتے تو وہ فیصلہ اگر اولاد کو اچھا بھی نہ لگے، اگر اولاد پہلے سے اولاد کو ہمت اور جرأت نہیں ہوگی کہ والدین کے فیصلے پر اعتراض کریں۔ اگر والدین کو فیصلہ کر دے، اگر اولاد میں سے بیٹا بھی وہ اولاد میں سے وہ بیٹا اعتراض کر دے، باپ کہتا ہے بیٹا آپ ہو جا، ہم بڑے ہیں، ہم فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنے والے ہوتے ہیں، تو کون آتا ہے کہ ہمارے فیصلے کے اندر ٹانگ رہتا ہے، کیونکہ ہم نے جو فیصلہ کر دیا بس وہی ہمارا فیصلہ ہے، کیونکہ ہمارے فیصلے کے اندر ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے فیصلے کے اندر دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو فیصلہ کر دیا بس وہ بہتر ہے۔ اور والدین جو فیصلہ کرے اور رات کو ہمت نہیں ہے کہ اس میں احترام کر دے، اگر کرے گا تو والدین اسے گھر کے دیں گے کہ تو ہمارے فیصلے کو منظور نہیں کرتا، جب ہم بڑے بیٹھے ہیں ہم بڑوں نے فیصلہ کر دیا تجھے آمین کہنی چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا حسد کرنے والا وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا۔ حسد اس لیے کرتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو بدلا دیا انسان اس کو حسد کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کے بعد
بندہ کیوں ہے؟ اگر میرے ساتھ نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی نہ ہو، اگر میرے ساتھ نہیں ہے تو اس کا بدلہ ختم ہو جائے۔ اگر اللہ نے کسی کو گالی دی، ہم اسے گالی کو دے کر کرنا شروع کر دیں تو اس کے ساتھ گالی کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر ہمیں احترام ہے۔ اللہ جسے زیادہ دے اس کی مرضی ہے، جسے کم دے اس کی مرضی ہے، وہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ ہم سے بہتر انصاف کرنے والا ہے، وہ جس کو دیکھتا ہے جتنا چاہے ہمیں چاہیے ان کو اس کی تقسیم پر اپنے رب کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک کے ساتھ 10 گاڑیاں ہیں، ایک بیچارے کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، وہ 10 گاڑی والوں کو دیکھ کر چلتا ہے اس کے پاس 10 گاڑیاں کیوں ہے؟ رب نے کی ہے، اس کی تقسیم ہے، اس کی عطا ہے۔ اگر رب نے اس کو کی ہے تو تو بھی رب سے مانگ، اس کو دعا سے اپنے لیے رب سے مانگ، اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی کے کپڑے اچھے ہیں تو اسے دعا کرے کہ اللہ کو اور اچھے کپڑے پہنا دے، اس سے سب اللہ ہمیں بھی کپڑے اچھے پہنا دے۔ اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو اللہ سے دعا کرے اللہ اس کو گاڑی اور اچھی دے دے، اس سے سب سے ہمیں بھی گاڑی عطا کر دے۔ اللہ اس کے پاس گاڑی اچھی ہے، اللہ اس کو اور گاڑی اچھی عطا کرنا، یا اس سے سب سے ہمیں بھی عطا کرنا، یا تو اس نے تمہیں بڑی جائیداد عطا کی ہے، تیری تقسیم ہے، تیری رضا ہے، تو جس سے دوسرا دینے والی ذات ہے، اس لیے تیری تقسیم پر امراض ہے۔ اگر کسی اللہ کرتے تیری تقسیم ہے، تیری تقسیم پر امراض ہے، مالک اسے اور عطا کرتے، اس سے سب سے ہمیں بھی عطا کر، یہ کہنا چاہیے۔ اگر صرف ہم یہ کہیں اس کے پاس کار کیوں ہے تباہ ہو جائے، اس کے پاس گاڑی نہ رہے، اس کے پاس بنگلہ کیوں ہے، اس کے پاس محل کیوں ہے، ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس سے ختم ہو جائے، اس کے پاس پیسہ کیوں ہے، مجھے ملے یا نہ ملے اس سے ختم ہو جائے، یہ ہوتا ہے حسد۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا حسد کرنے والا جو حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں، جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، حاسد کو حسد کرنے والا ہوتا ہے اس کی نیکیاں بھی اس طرح جل جاتی ہے، دوسرے سے حسد کر کے اپنے نیکیوں کو بڑا درج کر دیتا ہے۔ تو اس لیے حسد کرنے والا جو حسد کرنے والا ہوگا شب برات کی رات کو حسد کرنے والے کی دعا قابل قبول نہیں ہوگی، شرک والے کی دعا قبول نہیں ہوگی، والدین کا اللہ فرمان ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور حسد کرنے والا ہے تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جادوگر، جادو کرنے والا، جادو کرنے والا اس رات کو دعا مانگے گا، اس کی بھی رات رد کر دی جائے گی۔ ذخیرہ اندوز کرنے والا، ذخیرہ اندوز آٹے کو جمع کر کے رکھ دیا، چینے کو جمع کر کے رکھا، ذخیرہ اندوز کرنے والا حاجی صاحب، چودھری صاحب، بزرگ صاحب ذخیرہ اندوز کرنے کے بعد شب برات کی رات کو آ کر اللہ کے سامنے سیدھا کر کے رونا شروع کر دے، اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگ گیا حاجی صاحب، وہ چودھری صاحب جو موت کرے اللہ کے کبھی موت نہیں کرے گا تو ذخیرہ اندوز ہے، اس سے ذخیرہ اندوز کو ختم کر کے پھر میرے جو محمود نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھانے والا، سود دینے والا اور سود لینے والے اور سود کے جواب کرنے والے پر اللہ کے محبوب نے ان کا لعنت کی ہے۔ سود پر پیسے دینے والا، لینے والا، اس کے اندر جواب کرنے والا، تینوں پر لعنت ہے۔ شب برات کو تینوں شخص اگر آ گئے، شب برات کی رات کو اللہ کے سامنے سود بھی لے رہے، سود کے اندر جواب بھی بنتے ہو اور سود بھی کھا رہے ہو تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر سود لیتے تھے تو توبہ کر لیں،
اگر سود لینے کا ارادہ تھا تو توبہ کر لیں. اللہ کے محبوب نے بولا سود کا ایک روپیہ کھانا 70 مرتبہ اپنی ماں سے برائی کرنے سے بھی زیادہ 70 گناہ ہے. تو ہم تو سود کو بڑے آسانی سے لیتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے مجبوری ہے کیا کریں، مر جائے اس مجبوری سے مر جائے، لیکن ایک کا سود کرنا چاہے مر جانا بہتر ہے. یا جس کا مر جائے تو مرنا تو ہے، مر سے بڑھ آتا ہے پھر یہ تو جا کر کہیں گے رب العالمین ہم سے ہم مرے تھے، سود نہیں کھایا تھا کیونکہ سود سے میرے ہم نے لالچ کی تھی، اس لالچ سے بچے ہم موت کی گھاٹ میں آ کر تیرے پاس آ گئے تو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گا. تو اس لیے شب برات محبوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شب برات کی رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا کا تشریف لینے آ جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اعلیٰ حل مستغفرین اعلیٰ حل مستغفرین، ایسے بخشش مانگنے والا، ایسے معافی مانگنے والا، اعلیٰ حل مستغفرین، تمہارا رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لے کر آ چکا ہے. اگر کسی نے معافی مانگ لی ہے، بخشش اگر کوئی چاہتا ہے تو اپنے رب سے معافی مانگو، تمہارا رب جو آسمان دنیا پر آ چکا ہے. محبوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساری زندگی انسان رب کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، لیکن شب برات کی رات کو رب کی رحمت انسان کو ڈھونڈتی ہے. شب برات کی رات رب کی رحمت انسانوں کو ڈھونڈتی ہے. رب کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں اعلیٰ حل مستغفرین، ایسی معافی مانگنے والا، ایسی بخشش مانگنے والا، اعلیٰ حل مستغفرین، میں تو معاف کر دوں گا. اعلیٰ حل، اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ متراجن، ایسی رزق مانگنے والا مجھ سے رزق مانگے میں اس کا رزق فراہم کر دوں گا. اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں کہ ایسی پریشان رہا، ایسی مصیبت زدہ، تمہارا رب کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اگر کوئی مصیبت زدہ ہے، اگر کوئی پریشان حال ہے، رب کے سامنے فریاد کرے، تمہارا رب تمہاری مشکلوں کو دور کر دے گا، تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے گا. اور کوئی مصیبت زدہ اپنے رب کے سامنے فریاد کرے، تمہارا رب تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا. اور مستغفرین کوئی ہے شب برات کی رات کو یہ اعلانات ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف پٹاخے بجانا یا سیویاں پکانا، مرغی کو بھی کھلانا، خود بھی کھا لینا، بس ہم کہتے ہیں شب برات ہو گئی. شب برات کی رات کو اثر ہوتی ہے عبادت. عبادت بھی یہ نہیں کہ عبادت ہر رات کریں، یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ مسجد میں ہی عبادت کرنی ہے. اللہ کی عبادت کریں شب برات کی رات کو جو حیثیت ہو، جتنی جان میں طاقت ہو، جتنی گنجائش ہو. لیکن مسجد میں ہم سو کر ساری رات گزار کے صبح کو بھاگ گئے، ابھی ہم ساری رات مسجد میں تھے، یہ سب سارا مسجد میں سو کر واپس آ گئے. اگر جرأت ہو، ہمت ہو، اللہ نے توفیق دے کے ساری رات عبادت کر تو سبحان اللہ. اگر اتنی ہمت نہیں ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ عبادت کریں، لیکن جو جان میں جتنی طاقت ہو، جو حیثیت ہو، عبادت آسانی کے ساتھ ہو سکے وہ کریں. لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں سیدھا کے سب دیر آتے ہیں، ہم کہتے 100 نفل پڑھیں گے، بھائی 2 نفل پڑھنے آرام سے سکون سے وہ 2 نماز اور نفل سے بہتر ہے. آرام سے کریں 2 پڑھ لیں، اگر 100 کرنا ہے تو آرام سے کریں، 10 کرنا ہے تسلی سے آرام سے بات کریں. یہ نہیں کہ ہم نے 100 کرنا ہے سیدھے جو 100 پورے کریں، مقابلہ کریں، وہ کرنا 200 ہوگا، یہ تو اللہ سے مذاق ہوگی. تو اس لیے عبادت کریں شب برات کی رات کو، اللہ سے رزق مانگے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے اپنی بیماریاں، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھے، وہ اللہ سے حل کرائے. اور شب برات کی رات کو
पूरे साल में इंसान का रिस्क लिखा जाता है। ये पूरे साल में इसको कितना मिलेगा, इसको कितने तकलीफें मिलनी है, इसको क्या मोहर देना है या नहीं देंगे, ये सब कुछ लिखा जाता है। और हम तो ये चाहते हैं कि अगला पूरे साल के अंदर हमें कोई तकलीफ ना हो, हमें कोई परेशानी ना हो, हमारे घर में कोई मुसीबत ना है, हमें आसानी से मदद गुजरे, हमसे कोई गुनाही संकट ना हो। तो फिर अल्लाह से तौबा करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे तो अंदर साल हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर 2 दिन गुजारेंगे हो सकता है दूसरे दिन रात को उसी रात को लिख दिया जाए कि 2 दिन के बाद मोदी साहब खत्म, अल्लाह जांच करे, अल्लाह बता के मारो कि सभी बरात में मना रहे, हमें ये बनाओ 2 दिन के बाद हमें मौत आ जाएगी, 3 दिन के बाद हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, या 3 दिन के बाद हमारी टांग टूट जाएगी, या 3 दिन के बाद हमारे ऊपर बड़ी आफत आ जाएगी, बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो इन तमाम मसائل का हल है सभी बरात की रात को अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह साल के अल्लाह से आसानियां मांगना, रिज़्क़ फराग़ मांगना और गुनाहों से अपने आप को बचाने की अल्लाह से दरख्वास्त करनी है। अल्लाह हमें आइंदा साल भी अपने गुनाहों से हमें महफूज़ रखना। सभी बरात की रात को अल्लाह के पैगंबर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु के साथ आराम फरमा रहे थे। अचानक रात के वक्त अम्मा आयशा बेदार हुई तो देखा तो महबूब नजर न आए। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला महबूब के पैर मुबारक के कदम के निशानात को देखते हुए चल पड़ी। रात की तारीकी में अम्मा आयशा चलती गई, जैसे महबूब को तलाश किया जन्नतुल बकी के अंदर, अल्लाह के पैगंबर जन्नतुल बकी के अंदर अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांग रहे थे। जब अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला वहां पहुंची तो अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के पैगंबर आप यहाँ, मैं आपको तो वहां पर मैं आपको तलाश कर रही थी हुजरे मुबारक में, लेकिन अचानक आया मुझे नजर नहीं है, मैं आपके पैर मुबारक के निशानात देकर यहाँ पहुंची हूँ। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, मेरी ज़ौजा आयशा आपको मालूम नहीं, आज शबे बरात की रात है, आज रात अल्लाह की इज्जत की तरफ से ऐलानात होते हैं, बख्शे व मग़फ़िरत के अल्लाह की तरफ से ऐलानात होते हैं, रिज़्क़ की फराहमी के लिए अल्लाह की तरफ से ऐलानात होते हैं, अपनी मुश्किलात अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मेरी ज़ौजा मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी उम्मत की फिक्र लेकर, अपनी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ, मेरा रब मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। तो अल्लाह के महबूब शबे बरात की रात को कब्रिस्तान में जाकर अपनी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ की। इसलिए हमें भी चाहिए अपने लिए भी बख्शिश की दुआ मांगे, अपने रोज़ा के दुनिया से चले जाए तो फिलहाल अपने अहले अयाल के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ मांगे। तो इसलिए शबे बरात की रात को अल्लाह की तरफ से ऐलानात होंगे। शबे बरात कौन सी रात है? तो उस रात को फटाक से नहीं बजानी, उस रात की इबादत करनी है। 7 मार्च 8 मार्च की दरमियानी रात, आप दिन हिसाब कर लेना कौन सा दिन बनता है, 7 मार्च और 8 मार्च की दरमियानी वाली रात, मेरे ख्याल में जो मंगल का दिन होगा वो उसकी रात होगी, तो वो शबे बरात की रात होगी। उसी रात अल्लाह की तरफ से ऐलानात होंगे कि है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई माफी मांगने वाला, अगर कोई माफी चाहता है अल्लाह को कहते हैं मेरे दरवाजे पर आ जाओ, अगर रिज़्क़ फराग़ चाहते हो तो आ जाओ मेरे दरवाजे पर, क्योंकि उसी रात को पूरे साल के इंसान का लिखा जाएगा। तो इसलिए आपको चाहते हमें मौत ना हो, हमारा जिंदगी बढ़ जाए, तो उस रात अल्लाह से मांगोगे कि अल्लाह हमारी उम्र ज्यादा कर लिख दे, अल्लाह हमें तकलीफों से बचा, हमें बीमारों से बचा। इसलिए ये रात शबे बरात की रात अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह से माफी मांगने के लिए, अपनी आखिरत की बनाने के लिए रात होती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको शबे बरात की रात इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और शबे बरात के आने से कबल
ہمیں شرک سے بھی توبہ کرنی چاہیے، والدین کی اطاعت اور نافرمانی کر کے ان کو راضی کر لیں، دل میں اگر حسد کینہ ہے تو اس کو خواہشوں کی اپنے دل کو بھی صاف کر لیں، اور اگر سود کھاتے ہیں تو اس سے بھی توبہ کر لیں، اور اگر ذخیرہ اندوزی کا کام کرتے ہیں تو اسے بھی توبہ استغفار کر لیں۔ ان تمام کاموں سے ہمیں توبہ استغفار کر لینی چاہیے تاکہ شب برات کی رات کو ہماری بخشش ہو سکے، ہمارا رشتہ ہمیں خلاف بھی مل جائے، ہمارے آگے کی آسانیاں بھی کی جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی باتوں میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت وہ ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، محبوب کی سنتوں کو ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں سے الحمد للہ رب العالمین۔